العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة الموصوفين بالتدليس. وأما من أراد الوقوف على أسماء المدلسين وطبقاتهم من حيث التدليس فيمكنه الرجوع إلى الكتب المصنفة في التدليس وذكر المدلسين والمطبوع منها التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي. الثاني تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. الثالث جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي فإنه تكلم فيه عن التدليس والمدلسين. الرابع إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهذا الأخير نافع جدا جمع فيها مصنفه بين الرسالتين الأوليين وبين رسالة السيوطي في أسماء المدلسين. اس سے پہلے سبق میں آیا ہے کہ تدلیس اور ارسال خفی میں کیا فرق ہے. تو بتایا تھا کہ تدلیس اور ارسال خفی میں سماع المحدث من الشیخ الذی روى عنه، محدث کا سننا اپنے استاد سے جس سے نقل کیا ہے، یہی فرق ہے. اگر اپنے استاد سے ملاقات ہے، سنا ہے، سب کچھ پڑھا لکھا ہے، یہی بعینہ ہی جو حدیث نقل کر رہا ہے اس کو نہیں سنا ہے، تب اس کا نام کیا ہے؟ تب اس کا نام ہے تدلیس. اور اگر جو ہے یہ سب نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں، صرف ملاقات ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ ارسال خفی. اسی کو بیان کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے عنوان قائم کر کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں مدلس، کیسے جانا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہے. اس میں 4 کتابوں کا نام بتایا ہے. التبیین لاسماء المدلسین، برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کا مطالعہ کریں، اس میں مدلسین کا نام لکھا ہوا مل رہا ہے. تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یہ دوسری کتاب کا نام بتلایا. اس کو علامہ ابن حجر شافعی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس کو مطالعہ کریں گے تو اس میں جو نام آئیں گے وہ سب مدلسین کے نام ہیں. اس کے بعد تیسری کتاب کا نام بتایا ہے، حافظ صلاح الدین علائی نے لکھا ہے وہ کتاب. اس کا نام ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل. تو اس میں تدلیس اور مدلسین پر گفتگو اچھی کیا ہے. پھر چوتھی کتاب کا نام بتایا ہے جو بہت جامع ہے، اتحاف ذوی الرسوخ بمن رمی، ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جاننے والوں کا تحفہ جو تدلیس کے ساتھ جن کو متہم کیا گیا ہے. یعنی مدلسین کا نام ہے اس میں من الشیوخ من المحدثین. یہ لکھا ہے شیخ حماد بن محمد انصاری، محدث ہے انہوں نے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوتھی کتاب ہے هذا الاخیر، یہ بہت زیادہ
مفید ہے، فائدہ مند ہے. یہ بہت موٹی تعزیہ ہے. بین الرسالتین الاولیین، جمع بین الرسالتین، پہلے والے دو کتابوں کو انہوں نے اس میں لے لیا، التبیین کو اور تعریف اہل التحدیث کو. ان دونوں رسالوں کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا تو موٹی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی لکھا ہے. یہ 4 کتابوں کا نام بتایا کہ یہ 4 کتابیں مدلسین کو جاننے کے لیے فائدہ مند ہیں، جس میں سے آخری والی کتاب کیا ہے؟ سب سے زیادہ جامع ہے. پھر یہ ایک سبق مکمل ہو گیا تو یہ سوالات قائم کرتے ہیں اور طلبہ اس کو حل کرتے ہیں پیچھے کے سبق کی روشنی میں. اسئلۃ للمناقشۃ، چند سوالات مناقشے کے لیے، گفتگو کے لیے یہ دیتے ہیں تاکہ سبق یاد ہو جائے. تو انہیں اپنی کاپی میں سوالات کو نوٹ کر کے ان کے جوابات کتاب میں سے تیار کرنا ہے. عرف کل مما یاتی، تعریف کرو ان سب اصطلاحات کی جو نیچے آ رہی ہیں. مندرجہ ذیل آنے والی اصطلاحات میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن کرو، تعریف کرو. ڈیفائن ایوری ٹرمینالوجیز آف حدیث ایز فالوز، جو نیچے ہے. ابجد کے حساب سے الف، الارسال، ارسال کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی طرف جو ہے تابعی ڈائریکٹ صحابی کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ارسال ہے. تدلیس، جس استاد سے بہت کچھ پڑھا ہے، ملاقات ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، اس سے وہ حدیث بیان کرنا جو نہیں پڑھا. الاعضال، حدیث معضل ہوگا تو مسلسل 2 راوی اکٹھا، سند ایسے چل رہی ہے، 1 2 3 4 5 مان لیا 10 راوی ہیں، حضور تک پہنچ گئے، اس میں سے بیچ میں سے 2 راوی مسلسل نہیں، اس کو کہتے ہیں اعضال، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث معضل. ما الفرق بین کل مما یاتی، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درمیان واٹ از ڈفرینس، کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ التدلیس والارسال الخفی، تدلیس اور ارسال خفی کے درمیان کیا فرق ہے؟ باقاعدہ یہ کتاب میں عنوان قائم کیا ہے، سماع المحدث من الشیخ الذی روا. تدلیس اور ارسال خفی میں یہی فرق ہے. جس محدث سے پڑھا لکھا سب کچھ، اس سے ایسی حدیث بیان کرنا جو نہیں پڑھا ہے تو اس کا نام ہے تدلیس. جس سے پڑھا نہیں ہے، صرف زمانہ ہے اس کا پائے ہے، تو اس سے حدیث نقل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ارسال. تدلیس الشیوخ، تدلیس البلاد، شیخ، تدلیس الشیوخ اور تدلیس البلاد کے اندر کیا فرق ہے؟ شیخ کے ساتھ تدلیس کی جائے، بلاد میں شہر کی تدلیس کی جائے، اس کو حذف کرنا جو اس میں آیا ہے، تو یہ فرق بیان کرنا ہے. تدلیس العطف و تدلیس السکوت، تدلیس العطف میں کیا فرق ہے اور تدلیس السکوت میں، اس میں خاموش رہا جاتا ہے پھر ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ وہی ہے جو اس میں ذکر کیا ہے، حالانکہ وہاں سے چپ ہو کر کے اصل راوی کو حذف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اسے عطف کے بعد پھر جو ذکر کرتے ہیں سامنے والا سمجھتا ہے یہی مذکور ہے، حالانکہ وہ عطف کر کے کسی اور کو جو ہے ذکر کر کے مراد لینا چاہتے ہیں نیت میں تاکہ جھوٹ نہ ہو. من حدیث المعلق، حدیث معلق کسے کہتے ہیں؟ حدیث معلق جس میں سند شروع سے نہ ذکر کی جائے، ایک راوی کو حذف کر دیا، ایک جو ہے شیخ کو حذف کر دیا، یا 2-3 کو حذف کر دیا، یا پورا کو حذف کر دیا، جیسے ریاض الصالحین وغیرہ، تو حدیث معلق کہلائے. الرابع الی کم قسمن، یہ قسمن ہونا چاہیے، یہ غلط لکھا ہوا کہ کم استفہامیہ منصوب ہوا کرتی ہے اس کی تمیز. الا اس کو زیر نہیں دے پائے گا، الا جو ہے کم مبنی ہے اسی کو نہیں معرب بنا پا رہا ہے، تو اس کے معمول کو کیا معرب بنا پائے گا؟ کیا وہ ادا کر کے اعراب دے پائے گا؟ کم مبنی ہے تو وہی وہ رکا ہوا ہے، اسی سے لڑ رہا ہے، زیر زبر پیش نہیں دے پا رہا ہے. الا کم قسما تنقسم المعلقات التي في الصحيحين، صحیحین میں آنے والی معلقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیحین میں آنے والی معلقات کو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا تھا
پورا سبق ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم کو ذکر کرنا ہے۔ ما حکم الاحادیث المعلقۃ التي في الصحیحین، اس کو پڑھ کر کے اس کو اچھی طرح ترجمہ کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ وما حکم کل قسم منها، اور ان میں سے ہر ایک قسم کا کیا حکم ہے۔ تو یہ سب اپنا کام اب ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تمرین کے طور پہ، مشق کے طور پہ اس میں سے جو آن لائن سبق آپ کو دیا جا رہا ہے، پیج بھی آپ کے سامنے آ جا رہا ہے، اس پیج میں دیکھ کر کے آپ اس کو حل کریں، اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ آگے اب نیا سبق ہے الضعیف بسبب الطعن فی عدالت الراوی۔ اس سے پہلے حدیث میں ضعف جو آ رہا تھا وہ سند کے اعتبار سے، سند میں ساقط ہو گئے راوی، تو اس کے اعتبار سے حدیث ضعیف تھی۔ اب کیا ہے، راوی ہے سب موجود، لیکن راوی کی ذات میں طعن کرنا ہے۔ راوی سب موجود ہے، پورا یہاں سے وہاں تک سب سند پوری مکمل ہے، لیکن اس راوی میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس کے اعتبار سے حدیثوں کا نام بدلتا جائے گا۔ یہ راوی جھوٹ بولتے ہیں تو حدیث جھوٹ بولی ہوگی، تو پھر جو حدیث نقل کریں گے اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا موضوع، جھوٹے راوی نقل کریں۔ ایسے اب نام بتائیں گے۔ الضعیف بسبب الطعن فی عدالت الراوی، راوی کی عدالت میں طعن کرنے کے سبب سے بننے والی ضعیف حدیث، ہونے والی حدیث ضعیف۔ راوی کی عدالت میں کتنا طعن ہے؟ بہت زیادہ طعن ہے، پکے جھوٹے شیعہ وغیرہ، تو پھر اعلیٰ درجے کا اس کا ضعف ہوگا، یعنی موضوع ہو جائے گی۔ تھوڑا اسی حساب سے کم ہے اور کم ہے اور کم ہے، کلی مشکک کے طور پہ، کلی مشکک کے طور پر ضعف، زیادہ ضعف اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ اس کا نام منطق کی اصطلاح میں کیا ہے؟ کلی مشکک۔ جو منطق پڑھتا ہے فالاعتبار لہو، تو اسی کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو منطق نہیں پڑھتا فلا اعتبار لہو فی العلوم، تو علوم میں اس کا اعتبار نہیں، یعنی وہ مضبوط بات نہیں کہہ سکتا۔ مضبوط بات کہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آدمی اصطلاحات منطق بھی جانے تاکہ اس کو مدلل کرے، کیونکہ بہت ساری دلیلیں منطق کی کیا رہتی ہے؟ مشاہداتی رہتی ہیں۔ جیسے جو ہے حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ، یہ اسی میں آتا ہے منطق میں۔ حواس خمسہ ظاہرہ یہ مشاہدے کی قسم ہے، جو منطق والے، جو آج کل سائنس والے کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کر کے چیزوں کو، حالانکہ وہی اکیلے دیکھتے ہیں دوربین سے، باقی سب لوگ نہیں دیکھتے، لیکن سب لوگ اس کو دلیل مانتے ہیں، اور بہت آگے اس کو منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں، سائنس میں اس کا بہت اعلیٰ درجہ رہتا ہے۔ حالانکہ منطق میں باقاعدہ مشاہدے کی قسم ہے، حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ، دونوں مشاہدے کی قسم ہے۔ مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں ہیں، اور مشاہدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مشاہدے کا نام ہے حسیات، اور دوسرے مشاہدے کا نام ہے وجدانیات۔ یہ سب وجدانیات، یہ خود اپنی کتاب میں موجود ہے۔ سائنس تو اتنا بتا نہیں پائیں گے، بقیہ صرف سائنس کا واویلا بچایا جاتا ہے، اور واویلا اتنا نہیں، اتنا کتابوں میں رہتا ہے، اس سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ تو 5 قسمیں وجدانیات کی ہیں اور 5 قسمیں حسیات کی ہیں۔ کسی حسیات کی بحث کرنے لگو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ جو ہے منطق پڑھانے لگے، حالانکہ یہ سب کیا مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ وہ بھی چلاتے رہتے ہیں اہل سائنس، اور ہم مشاہدہ کہہ کریں، حسیات میں بحث کریں کہ بصر سے علم حاصل ہوتا ہے، لمس سے حاصل ہوتا ہے، شم سے حاصل ہوتا ہے، سمع سے حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ منطق میں چلے گئے۔ تو اس کی برائی کر کے ہمارے علوم کی پختگی کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھیلا ڈھالا کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے اگر کل مشکک پڑھا ہے تو یہ فن حدیث کو جلدی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ذوف، جیسے وہ لوگ کیا ہے مثال دیتے ہیں، سفیدی، یہ سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ کم سفید ہے، اس سے زیادہ سفید ہے، اس سے زیادہ سفید ہے، اس سے زیادہ سفید، اسی کا نام ہے کل مشکک۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ ظاہر، یہ خوب ظاہر،
اگرچہ مفسر و محکم میں ظہور مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہاں تک ظاہر، پھر ظاہر اور ظاہر، اظہر اور اظہر، یہ کیا ہے؟ کسی کو اگر سمجھے تو کل مشکک کہہ دیا سمجھ میں آ جائے گا، پوری سب لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے جو منطق جانتا ہے تو اس کے علم کا اعتبار ہوتا ہے اور پختگی ہوتی ہے، جو نہیں جانتا فلا اعتبار لہ فی العلوم الاخری، دوسرے علوم میں بھی اس کا پھر بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے، الضعیف بسبب الطعن فی عدالت الراوی، راوی کی عدالت میں طعن کے سبب سے حدیث ضعیف۔ سبق ان ذکرنا، یہ گزرا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے، ان من شروط قبول الحدیث، کہ حدیث کے قبول کرنے کی شرطوں میں سے یہ ہے ان یکون رواۃ من العدول، فعول کے وزن پہ، فعول کا وزن واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے، العدول یہ جمع کے معنی ہو گیا۔ ان یکون رواۃہ من العدول الضابطین، عدول بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے جالسن کی جمع جلوس، عادل کی جمع عدول، من العدول الضابطین۔ یہ گزرا، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حدیث کے قبول کرنے کی شروط میں سے، شرطوں میں سے یہ ہے کہ اس کے راوی عادل ہو، ضابط ہو۔ حدیث ہے اور یہ راوی سب راوی میں کیا ہے؟ یہ صفت ہے، عادل ہے، گناہگار نہیں ہے، حافظہ قوی ہے، عادل اور ضابط، یہ کیا ہوگا؟ حدیث سے قبول کی جائے گی۔ وذکرنا، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا، ان العدالت ہی الملکۃ التی تحمل المرء، کہ عدالت وہ ایسی صلاحیت ہے جو آمادہ کرتی ہے آدمی کو علی ملازمت التقوی، تقوی کے لازم پکڑنے پر، تقوی کو ہمیشہ ساتھ رکھنے پر، والمروت، اور مروت کو، جو اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں وہ نہ ہو، اخلاق سے گری ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا مروت کہلاتا ہے۔ واجتناب الاعمال السیئۃ، اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کرے۔ اعمال سیئہ کی تشریح کر رہے ہیں، من شرک او فسق او بدعت، شرک کرنا، اللہ کی جو صفات مخصوصہ ہے اس میں دوسرے بندے کو بھی شامل کر لینا، فسق گناہ کرنا، اللہ نے جن کا باتوں کا حکم دیا ہے ان سے ہٹ جانا، فسق، خروج عن طاعت اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ فسق، اور بدعت یا بدعت۔ دین مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک دین ہے، اس میں ایک بات اور گزار رہے ہیں کہ یہ 20 چیزوں کا نام دین ہے، ایک چیز اور لگی 21 چیزوں کا نام دین کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یا 20 چیزوں کا نام ہے دین، ایک چیز نکال دے رہے ہیں، 19 ہی چیزوں کا نام دین ہے، تو گھٹانا یا بڑھانا اس کا نام کیا ہے؟ بدعت، دین میں جتنا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے، حنفیہ میں سے تھے، ان کا یہی کہنا ہے، کسی چیز کو بڑھا دے دین میں تو کسی چیز کو گھٹا دے، بلکہ جو چیز اپنی جگہ پہ ہے اس کو بھی گھٹانے اور بڑھانے کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ملا علی قاری کی تعریف ہے۔ والطعن فی العدالت یکون لاربعۃ اسباب، اور عدالت میں طعن کرنا 4 سببوں سے ہوتا ہے۔ کیا بتائیں؟ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایک راوی ہے، عادل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی حدیث کیا رہے گی؟ قابل قبول، قوی رہے گی۔ اسی میں کمی تو حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اور کمی کرنے کا، کمی بیان کرنے کا یہ 4 طریقہ بتا ہے۔ والطعن فی العدالت، عدالت میں طعن کرنے کے، طعن ہوتا ہے 4 اسباب سے۔ نمبر 1 الکذب، جھوٹ سے، کہ راوی کا جھوٹا ہے تو اس کی عدالت کی چادر پھٹ گئی ہے۔ الثانی التہمۃ بالکذب، دوسرے جھوٹ کی تہمت لگانے سے، جھوٹا نہیں کہا، جھوٹا ہو یہ ثابت نہیں ہے، وہ نہیں کہہ رہا، جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہیں جھوٹا ہے، تو اس حدیث میں حدیث کا درجہ کم ہو جائے گا۔ الجہالۃ، راوی ہے، نام لے رہے ہیں عبد الرحمن، لیکن مجہول ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہاں پہ پورے کلگوں میں تلاش کیا کوئی نہیں عبد الرحمن،
البدعۃ بدعت، یہ گھٹانے بڑھانے کی، تو یہ چاروں میں سے کوئی ایک یا سب ہے تو پھر اب حدیث جو اس سے منقول ہوگی وہ حدیث ضعیف ہے. وفي هذا الباب إن شاء الله سوف نتعرف على أنواع المردود المعلول، اور اس باب میں انشاءاللہ ہم عن قریب جانیں گے حدیث مردود کی اقسام، رد کی گئی حدیثوں کی اقسام، المعلول جن میں علت ہے یعنی نقص ہے، بعدالت راوی ہی اس کے راوی کی عدالت کے ساتھ، او بعض رواته یا اس کے راویوں میں سے بعض کی عدالت میں علت یعنی نقص اور کمی کے ساتھ. یعنی اتنا بتا دیا کہ 4 سبب ہوتا ہے. اب 4 سبب سے تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ اس سبب سے اگر اس پر طعن کیا گیا تو حدیث کا کیا نام ہوگا. چنانچہ الکذب کے بارے میں بتایا، حدیث موضوع ہو جائے گی آگے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبق کا وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.